السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ دوستو، عین قرب قیامت کے موقع پر جن پر بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، ان میں سے ایک نمایاں علامات دجال کا خروج ہے۔ فتنہ دجال سب سے بھیانک ترین فتنہ ہوگا۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پوری امت کو چوکنا فرمایا ہے۔ اس فتنے کی ہولناکی کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تھے تو صحابہ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے کذاب یعنی دجال سے نہ ڈرائے ہو۔ ایک خبر روایت میں فتنہ دجال کی ہولناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش اور روز قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ قارئین کرام، ایک وقت تھا جب بالی ووڈ، ہالی ووڈ کی فلموں میں ڈھکے چھپے انداز میں دجالی علامات کو استعمال کیا جاتا تھا۔ کہیں پینکس پرندہ، کہیں فیومیٹ شیطان، کہیں ایک آنگ، کہیں داؤدی ستارہ، کہیں 666 اعداد جنہیں شیطانی اعداد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب علامات ہم فلموں ڈراموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان علامات کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی تنظیم ہے اور آنے والے دنوں میں کون سا فتنہ برپا ہونے جا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ان شیطانی علامات کی تخلیق کنندہ دراصل ایلومناٹیز کہلاتی ہے۔ لفظ ایلومناٹی کا مطلب علم کی روشنی کے علمدار ہے اور دوسری طرف اس کا مطلب شیطان کی پجاری بھی بنتا ہے، یعنی شیطان کو پوجنے والے کا مذہب ایلومناٹی کہلاتا ہے۔ یہ تنظیم اس وقت وجود میں آ چکی تھی جب شیطان ابلیس کو اللہ نے آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا تھا، لیکن اس وقت کی باقاعدہ بنیاد البرٹ پائک نے ڈالی جو کہ شیطان کا بہت بڑا پجاری تھا۔ 1717 میں فری میسن نامی یہودی تنظیم سے نکل کر اس نے ایلومناٹی تنظیم کی بنیاد رکھی اور فری میسن تنظیم کے ممبر نے اپنی 4 جماعتوں کی تنظیم کو ایلومناٹی تنظیم میں ضم کر دیا۔ فری میسنز ایک بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست کے راہ ہموار کرنا ہے۔ اس میں 20 برس سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، اسپتالوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کا ایک تنظیم ہے۔ امریکہ میں اس کے ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر یہ ایک خفیہ سلسلہ اخوت ہے۔ خیرات کرنا اس کے ارکان کے فرائض میں شامل ہے۔ تنظیم کے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر کے فنڈ ہیں۔ اس کے پیروکار دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر جارج واشنگٹن اور گوٹے اس کے سربراہان میں شامل ہیں۔ یہ سن 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی تھی۔ برطانیہ کا حکمران خود اس کا سربراہ رہا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس اب بھی برطانیہ میں ہے۔ تو قارئین، البرٹ پائک ہی وہ انسان تھے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ تیسری جنگ عظیم کی وجہ مذہب اسلام بنے گا اور ہماری تیسری جنگ اسلام کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ یہ بات تو تیسری جنگ کی کرتے تھے، لیکن اس وقت پہلی 2 عظیم جنگیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس تنظیم کی نمائندگی اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ حلف اور شیطان کو نعوذ باللہ رب ماننے کا اقرار کرنا پڑتا ہے، اور یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ آج کے بعد میری روح کا مالک شیطان ہے، یعنی اپنی روح شیطان کو بیچ دینی پڑتی ہے، اور یوں شیطان ان کی زندگیوں سے ایسے جڑ جاتا ہے جیسے کہ انسان کے وجود کا کوئی حصہ ہوتا ہے، اور ان کی تمام تر عبادت صرف شیطان کے لیے ہوتی ہے، سجدے سے لے کر انگلیوں سے تکون یا احرام مصر کے عجیب و غریب نشان بنانے تک۔ یہ لوگ شیطان کی خوشنودی اور اسے طاقت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت شیطان کے نام کی تسبیح کرتے ہیں اور اس سے غیبی مدد مانگتے ہیں تاکہ شیطان ان سے خوش ہو کر ان کو طاقت دے اور یہ اس کی شیطانیت دنیا میں پھیلا سکے۔ اس تنظیم کی شیاطین بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ان کا پہلا شیطان لوسیفر ہے اور گمان یہی ہوتا ہے یہ ابلیس شیاطین کا خدا ہے، اور یونانی میتھولوجی میں
اس کو اونی سی کہا جاتا ہے، جو کہ ان کے مطابق سب سے بڑا سمندری خدا تصور کیا جاتا ہے، اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر سجاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں دوسرا شیطان خدا بیوفنٹ ہے، جس کی شکل بکرے سے ملتی جلتی ہے، اور ان کے باقاعدہ سنگ اور ڈراؤنی اشکال ہوتی ہے۔ یہ لوگ نہ صرف ان کی بت بناتے ہیں بلکہ خفیہ طور پر ان کی عبادت گاہیں بھی بنائی جاتی ہیں، جنہیں شیطانی چرچ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس تنظیم کے سب ممبر اکٹھے ہو کر شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا اجتماعی علامتی نشان آنکھ، جو کہ دجال کے آنکھ ہے، وہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ دجال کو اپنا مسیح تصور کرتے ہیں اور ایک آنکھ بن کر کے دوسری کو کھول کر دجال کے تشبیہ بنا کر اپنی پوری الومناٹی ہونے پر سچ کا مہر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے باقاعدہ درجے ہوتے ہیں، جو 1 سے لے کر 37 الومناٹی شیطانی طاقتوں کی حساب ہے، جو کہ بہت طاقتور سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز ویسے تو امریکہ اور اسرائیل ہے، لیکن ان کا مقصد پوری دنیا میں تمام مذاہب کا خاتمہ اور اپنے اس گھٹیا الومناٹی مذہب کی ترویج اور اس کا نفاذ ہے۔ یہ لوگ اس مذہب اور شیطان کی ربوبیت کا بول بالا کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈلنے کے لیے طرح طرح کی لالچ دیتے ہیں، جن میں دنیا کی آسائش، دولت کے انبار اور شہرت کی بلندیاں شامل ہیں۔ یہ لوگ اپنے لیے خطرہ بننے والے راستے سے ہٹانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا کی تمام بااثر شخصیات ان کی ضد میں ہیں۔ ان کا مقصد دنیا میں لادینیت کو فروغ دینا ہے۔ یہ لوگ بہت رازداری سے اپنا کام کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے درجات سے آگاہی نہیں ہوتی۔ عام لوگ کو یہ بہترین اخلاق روایات پر مشتمل رویہ پیش کرتے ہیں: صبر، برداشت، امن، محبت، انسانی اخوت، بھائی چارہ، انسانی مذہب سے بالاتر انسانیت، سائنسی ترقی، انسانی ارتقاء، تہذیب، گلوبل ثقافت ان کے خاص ہتھیار ہے۔ یہ لوگ شروع میں اپنے مقصد، کتابوں اور پیغمبروں کے نام پر حلف لیتے ہیں۔ یہ لوگ تنظیمی معاملات میں حد درجہ رازداری برتتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے اولاد سے بھی چھپاتے ہیں، اور نیو ممبر کے اس طرح سے برین واشنگ کی جاتی ہے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوتا، اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور شیطانیت کا لبادہ اڑ جاتا ہے۔ الومناٹی تنظیم بین الاقوامی سطح پر جاسوسی کا بھی کام کرتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں بھی رہتی ہے وہاں ہونے والی جنگوں کی تیاری کرنے کے لیے اتنے بڑے بینکرز تیار کرتی ہے، جن میں 5000 لوگ 10 سال تک رہ سکتے ہیں۔ ان کی پڑھائی جانے والی کتابوں میملز اور ڈاگما سب سے قابل ذکر ہے، جو کہ ایلبرٹ پائک کی ہے لکھی گئی ہے۔ اس میں لوسیفر کو خدا تصور کیا گیا ہے، اور لوسیفر کو ہی روشنی کا منبع تصور کیا گیا ہے۔ اس سوسائٹی کے ممبر کا کہنا ہے کہ لوسیفر کو مقدس کتابوں میں شیطان کہا گیا ہے، اس لیے ان لوگوں کو سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اور یہی لوگ معاشرے کا سب سے زیادہ قابل اور احترام اور برتر لوگ ہیں، جو پوری دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ نیو ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے یا اس کو گلوبل ولیج بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اما ہوا نے درخت سے پھل کھا کر اچھا کیا تھا۔ اس وقت دنیا میں جتنی بھی صورتحال خراب نظر آ رہی ہے، یہ جو جنگیں برپا ہے، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، منشیات کا بے دریغ استعمال ہو رہی ہے، جس کے بدولت یہ ذہنوں کو معلوم کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ان سب کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہے۔ یہ فرقہ دجالی فرقہ ہے، اور الومناٹی تنظیم نے ہر چیز کو ہیک کیا ہوا ہے۔ پیسے کی ترسیل سے لے کر انٹرنیٹ اور ٹی وی چینل اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو، اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ دجالی طاقتوں نے پوری دنیا کی ذہن سازی کرنے کے لیے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مائیکل پیٹرانی کے تیار کردہ امریکی تھرلر ویب ٹیلی ویژن کے ایک نئی سیریز مسیحا نیٹ فلکس پر جاری کیا گیا ہے،
سیریز کا پہلا سیزن 10 اقساط پر مشتمل ہے اور اسے 1 جنوری 2020 کو نیٹ فلکس پر ریلیز کیا گیا ہے۔ آخر اس نے اسے نیٹ فلکس پر ہی کیوں ریلیز کیا گیا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ دجالی طاقتیں ایک ایسی پلیٹ فارم چاہتی ہے جس پر کچھ چلایا جائے تو وہ چند لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو نیٹ فلکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر یہ سیریز چلتے ہی 190 ممالک یعنی پوری دنیا میں شیطانی طاقتوں کا یہ جال پھیل جائے گا۔ مسیحا کا ٹریلر 30 دسمبر 2019 کو جاری کیا گیا تھا۔ ٹریلر میں 2 مسیحا پیش کیے جائے گے جس میں اس دجالی پروپیگنڈے کے خالق اپنے مسیحا جو کہ اصل میں دجال ہے اس کو اصلی مسیحا کے طور پر پیش کریں گے۔ معزز قارئین، اب جب کہ شیطانی طاقتیں کلم کلا سامنے آ چکی ہے تو ضرورت اس امر کے ہے کہ دنیا بھر کے علماء کرام اپنے خطبات اور درس و تدریس کے دوران دجال کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس خطرناک فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔